اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کی 28ویں تاریخ کو امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے تحریک کربلا کے اختتامی مراحل کو طے کرنے کے لیے نکلے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا آغاز 28 رجب سے نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کی تحریک کا آغاز گزشتہ گویا 10 سالوں سے جاری تھا، یا اس سے قبل بھی۔ عملی طور پہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو ظاہری امامت حاصل ہوئی تو اس وقت سے آپ نے اپنے موقف اور آپ نے اپنے اہداف و اغراض کا علنی اعلان کر دیا تھا، اور وہ تحریک آپ کی مسلسل جاری تھی۔ لیکن جب یزید برسر اقتدار آیا اور امام حسین علیہ السلام سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا مدینہ کے گورنر کے ذریعے، تو امام حسین علیہ السلام نے اب اس ہدف اور اس مقصد اور اس مشن کے آخری مراحل کو طے کرنے کے لیے صاف صاف اعلان ممانعت کیا، اور بیعت سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ سے اپنے گھر والوں کو لے کر اور جتنے بھی لوگ آپ کے ہمراہ ہو سکے انہیں لے کر آپ خانہ خدا اور مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر کا آغاز اور یقیناً ایک یوم غم ہے اور یوم عزا ہے۔ ساری دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں اس دن گویا عزاداری مجلس ماتمداری کرتے ہیں، اور اللہ ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کے اغراض و اہداف و مقاصد، یعنی آپ کا جو یہ مشن تھا اور یہ آپ کا قیام تھا، جو آپ کی تحریک تھی، اس کے کیا اغراض تھے، کیا اہداف تھے، اکثر لوگ تقاریر میں مجالس میں سنتے آتے ہیں، لیکن ان کا گویا بار بار ان کا ریپیٹ ہونا اور بار بار ان باتوں کی، ان اہداف کی تکرار ہونا معاشرے کو زندہ باقی رکھنے کے لیے اور ان اہداف سے قریب رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں ہدف و اغراض قیام امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے چند باتیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جو اس طرح کی تاریخوں میں، یعنی 28 رجب المرجب اور تمام ایامہائے اعظام ہیں، گویا تمام سال کے تمام دنوں میں ان اہداف و اغراض و مقاصد کا تمام حسینیوں کو، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ بغیر ان اہداف و مقاصد کے جانے پہچانے اور بغیر اس پہ گویا عملی میدان میں اس پہ گامزن ہوئے امام حسین علیہ السلام سے نہ تو ہمارا عشق مکمل ہو سکتا ہے، نہ ہماری محبت مکمل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہماری عزاداری امام حسین علیہ السلام کے غم میں مکمل ہو سکتی ہے۔ عزا امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے عشق محبت کا کمال اس وقت ہے، اور صحیح معنوں میں اس کی گویا ائمہ بھی تصدیق و تائید اس وقت کریں گے، اور ہمیں بارگاہ خدا میں انہیں شرف قبولیت اس وقت حاصل ہوگا جب ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اغراض و مقاصد پر گامزن ہوں، عملی طور پہ ہم اس پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ بغیر اس کے یعنی ہمارا عمل جو ہے اسی طرح ہے کہ الرامی بلا وطرن کہ جیسے فرض کیجیے ایک شخص آپ کی خدمت پیش کے مولا کائنات نے یہ تعبیر پیش کی ہے کہ ایک شخص جس طرح اپنے ہاتھ میں تیر لیے، ترکش لیے، بغیر نشانے کے تیر چلائے تو خوب تیر کہیں بھی گرے گا لیکن نشانے پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کا نشانہ پہلے سے مشخص اور معین نہیں ہے۔ وہی حال ہمارا بھی ہوگا، ہم عشق امام حسین میں سب کچھ کریں گے، لیکن اگر آپ کے اہداف و مقاصد، آپ کے اغراض کو اگر ہم نہ سمجھیں تو ہمارے ان اعمال کا بہرحال انجام ہم خوب بہتر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک چاہنے والے کے لیے امام حسین کے ضروری ہے کہ آپ کے اہداف و اغراض کو پہچانیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے چند بنیادی ہدف تھے، بنیادی مقاصد تھے، بنیادی اغراض تھے، جو میں صرف ہیڈ لائنز کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان کی تفاصیل اکثر آپ مجلسوں میں، تقاریر میں، علماء سے دروس میں سنتے آئے ہیں، ان کو سمجھنا اور کمپریہنشن ان کا ادراک بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا جو سب سے پہلا قیام کا ہدف و مقصد تھا کہ معاشرے اور سماج میں جو برائیاں ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کریں، ان کو ختم کریں، ان کا ازالہ ہو۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ساتھ ساتھ بھی آج، کیونکہ ہمیں بہرحال اس کو صرف یہ کہ اس تاریخ کو یہ ہوا،
ہمیں صرف اس تاریخ میں ایک واقعہ ہوا اس کا غم نہیں منانا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر میں اگر ایسی کوئی بھی مثلا شباہت پائی جاتی ہے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے گویا قیام کے ہدف و مقصد کے ذریعے اس ماضی میں ہوئی تاریخ اور واقعے جیسے واقعے کا ازالہ کرنا۔ سب سے پہلے معاشرے میں اصلاح، معاشرے کو گمراہی اور فساد اور برائیوں سے دور کرنا سب سے پہلا ہدف ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا۔ آج بھی اگر امام حسین علیہ السلام کے گویا ہدف اور قیام پہ اور آپ کی تحریک پہ ہمیں صحیح معنوں میں گامزن ہونا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے سے اور سماج سے برائیوں کو دور کرنا ہوگا۔ ایک ہی ہدف تھا۔ دوسرا ہدف تھا امر بالمعروف۔ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص مثال کے طور پہ کسی اچھے کام کو، کسی فریضے کو، کسی واجب کو ترک کرتا ہے تو ہر امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے پہ فرض یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، اچھے کام کے ترک کرنے والوں کو اور اچھے کام کے ادائیگی اور اس کے انجام دینے پہ گامزن کرے، انہیں بتائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو امر بالمعروف کریں۔ ہم دیکھیں ہمارے آس پاس کوئی حجاب نہیں کرتا ہے تو ہم امر بالمعروف کریں۔ ہم دیکھیں ہمارے سامنے کوئی مثال کے طور پہ فرض کیجئے کوئی واجب فریضہ ترک کر رہا ہے، کوئی خمس نہیں دیتا ہے، ہم امر بالمعروف کریں۔ کوئی فرض کیجئے زکوٰۃ واجب زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو ہم امر بالمعروف کریں۔ کوئی بھی ایسا واجب جو اللہ کی طرف سے واجب ہے اور ہمارے سامنے وہ شخص اگر ترک کر رہا ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کے ہم عاشق ہیں، ان کے ماتمدار ہیں، ان کے عزادار ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے غمخوار ہیں، ان کے مصیبت و مصائب پہ ہم آنسو بہاتے ہیں تو ہم پر فریضہ یہ ہے کہ ہم وہاں اپنی زبان کھولیں اور امر بالمعروف کریں۔ بغیر اس کے مقصد امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز نہی عن المنکر۔ ہمارے سامنے اگر کوئی برا کام انجام پا رہا ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی ظلم انجام پا رہا ہے، ہمارے سامنے اگر کسی پہ کوئی ستم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے اگر کسی کا کوئی حق مار رہا ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا ہے، کوئی مثال کے طور پہ کسی کو نازیبہ الفاظ سے پکار رہا ہے یا کسی پہ بیجا تہمتیں لگا رہا ہے تو ہم پر فریضہ ہے، دینی اخلاقی فریضہ امام حسین علیہ السلام کے عاشق، چاہنے والے اور آپ کے گویا اس مقصد کے علمبردار ہونے کے عنوان سے ہم پر فریضہ ہے کہ ہم نہی عن المنکر کریں، برائی سے ہم لوگوں کو روکیں۔ یہاں تک کہ جب تک ہم سماج میں برائی سے بے حجابی ہو رہی ہے ہم خاموش بیٹھے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیے لوگ ایک دوسرے کا حق مال کھائے جا رہے ہیں، ہم خاموشی سے بیٹھ کے دیکھیں، یہ کہیں کہ ہم سے کیا مطلب، تو یقیناً ہم عزادار امام حسین علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری تو کر رہے ہیں لیکن ان کے مقصد پہ ہم جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ یہی حال تھا، صرف رونا امام حسین علیہ السلام کے گویا اعضاء کا حصہ نہیں ہے۔ رونا تو صرف اگر رونا ہو ٹھیک ہے تو بہت سارے آنسو جانوروں کی آنکھوں سے بھی نکلتے ہیں، ہمارے انسانوں والے حسینیوں والے آنسو ہونے چاہیے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے حسینی آنسو اس وقت ہوں گے، یقیناً فضیلت ہے، یہ آنسو جنت تک بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن حسینی آنسو کس وقت ہوں گے؟ جب ہم اہداف و مقاصد و اغراض کو بھی اپنی نگاہ میں رکھیں تو نہی عن المنکر، برائیوں سے سماج کو روکنا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اگر پامال ہو رہی ہے تو پامال شدہ سنتوں کا زندہ کرنا۔ یاد رکھیے عزاداری دین کا حصہ ہے، عزاداری دین میں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی دین کے علاوہ دین الگ عزاداری الگ، نہ، بلکہ دین میں ہے عزاداری۔ لہٰذا ہمیں اس دین کے عمل، جیسے فرض کیجئے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں چھوٹتا اگر اس پہ روزہ واجب ہے، یا روزہ رکھنے والا روزہ رکھے یہ کہتا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہمارے لیے کافی ہے نماز نہیں پڑھے نا، ویسی عزاداری بھی ہے۔ تو سنت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزاداری انجام دیتے ہوئے پامال نہیں ہونا چاہیے، دین کے فرائض کو پامال نہیں ہونا چاہیے، دین کے بنیادوں کو اعضاء کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی ماتمداری اور عزاداری کے ساتھ ساتھ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیے آپ نے قیام کیا تھا، لہٰذا یہ اعضاء ہماری کبھی بھی اس سنت کی پامالی کا سبب نہیں بننا چاہیے اس کو۔ تیسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا جو بہت امپورٹنٹ ہے، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا سبق یہ کہ ظلم کے خلاف کہیں بھی ہو آپ آواز اٹھائیں۔ صرف امام حسین کی عزاداری کا یہ مقصد تھوڑی تھا کہ ہم جو ہے صرف خود کو مثلا ماتم کر لیں، آنسو بہا لیں، کافی نہیں، بلکہ اعضاء امام حسین ظلم کے لیے خطرہ ہونا چاہیے، ظلم کو اس سے خوف ہو۔ عزادار امام حسین علیہ السلام نہ کبھی ظالم کے ہمراہ ہوتا ہے، نہ کبھی ظالم کی حمایت کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے علاقے کا ظالم ہو، چاہے ہمارے ملک کا، شہر کا ظالم ہو، یا بین الاقوامی سطح پر۔ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی عزادار ہیں ان کا فریضہ ہوتا ہی ہے
کہ وہ دین کی پاسبانی کے ساتھ ساتھ اپنا شعار بنائیں مظلوموں کی حمایت۔ میرے پاس وقت کم ہے، بس میں یہیں اپنی باتوں کا خلاصہ کرتا ہوں۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہمیں توفیق عطا کر اہداف و اغراض و مقاصد امام حسین علیہ السلام کو ہم برقرار باقی رکھ سکیں اور اس کے صحیح معنوں میں علمدار بڑھ سکیں۔ امام حسین کا جملہ ہے انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں، وہ اسیر بسیرت جدی، اور میں اسی طرح اپنی زندگی گزر بسر کروں کہ جس طرح ہمارے جد رسول خدا کرتے تھے اور ہمارے بابا کا رویہ تھا اور سیرت تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔